انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کو نجات مل جائے، وہ وہاں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اصل کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہے، جو اللہ کی ابدی رحمتوں میں جگہ پا جائے وہی کامیاب ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے لازماً مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اسے ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے۔ موجودہ زندگی میں انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، وسائل کو کس کام میں استعمال کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور اسی پر اس کی اگلی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے۔ جو کچھ یہاں کرے گا اسی کا بدلہ کل پائے گا۔ اس زندگی میں ہمیں بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں، خواہ ہم ان کے مستحق ہیں یا نہیں، ہم اچھے کام کریں یا نہ کریں، ہمیں بہت سی نعمتیں یہاں ملی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں صرف اسی کو نعمتیں ملیں گی جو اس کا حقدار ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ بدلہ، بلکہ کئی گنا زیادہ اضافہ، کیونکہ جنت کی نعمتیں ابدی نعمتیں ہیں، اور اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ لیکن اسی طرح وہ لوگ جو وہاں کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہوں گے، ان کی سزا بھی بہت بڑی ہے اور بہت سخت ہے۔ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم نجات یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے یا نہیں۔ دنیا میں تو جیسی بھی زندگی گزر جائے گزر ہی جائے گی، لیکن اگر وہاں کوئی ناکام ہو گیا تو ذالک الخسران المبین، وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کھلا خسارہ ہے۔ یہ دنیا ناقص ہے، وہ دنیا کامل ہے۔ اس دنیا میں انسان محدود عرصے کے لیے اگر اللہ کی پسند کے مطابق کام کر لیتا ہے، چاہے وہ اس کے نفس کے خلاف ہوں، چاہے وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جاتا ہے، تو پھر اس چند لمحوں کی محنت وہاں اتنی کام آئے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں پالے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ ناسمجھی کا ثبوت دیا کہ یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی لذتیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا اور اپنی آخرت کو گنوا دیا، تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے حسن خاتمہ کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ صلح پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی موت کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور مرتے دم تک کفر، شرک اور گناہوں میں ملوث رہے۔ جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت وہ فرشتوں سے راضی نامہ اور صلح کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، اور یہ گفتگو روح قبض ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ قسمیں کھا کر اپنا دفاع کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی چیز کام نہ آئے گی، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہم اس طرح کے کام کر کے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس طرح راضی نہیں کیا جا سکتا۔ تو الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جب ان کو فرشتے فوت کر رہے ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں اسلام تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی، تو قریش نے انہیں بدر کی طرف جبرن نکالا اور وہاں وہ قتل کر دیے گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں یعنی اللہ کے فرشتوں نے ان سے کہا ان کو فوت کرتے وقت، ان کی روح لیتے وقت، کہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ سلامتی کا پیغام دیں گے اور کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں بہت کمزور تھے، یعنی صاف غلط بیانی کر رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت صلح کا پیغام دینا اور سر تسلیم خم کر دینا اور بات ماننا کسی قسم کا فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو بھی تم عمل کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اسی حال میں فرشتے اس کی جان لینے کو آ جاتے ہیں، تو پھر
اس کی نجات کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ اور ظالم لوگوں کی موت کے وقت ان پر فرشتے سختی کر رہے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو دو بڑے گناہ ہوں گے ان کے، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، ان سے تکبر کرنا۔ ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب ان لوگوں کو فوت کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے بھی، یعنی جان نکالتے وقت۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان پر جو فرشتے آئیں گے وہ ان کو ڈانٹیں گے اور ان سے کہیں گے اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل، اور پھر سختی سے ان کی روح نکالیں گے اور پھر مسلسل عذاب کی خبر دیں گے ان کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت انسان کا جو خاتمہ ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کا اختتام کس چیز پر کیا، کسی نیک کام پر کیا یا کسی برے کام پر کیا۔ تو اس بارے میں انسان کو بہت کانشیس رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوں گے ان کے پاس فرشتے کس حال میں آئیں گے؟ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو نیک لوگ، طیب لوگ جو ہیں ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئیں گے، ان کا انجام اچھا ہوگا، ان کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ طیب جب اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی ایسا انسان طیب ہوتا ہے جو جہالت، فسق، شرک اور ہر طرح کے قبیح برے اعمال سے پاک ہو، اور دوسرا یہ علم، ایمان اور نیک اعمال سے آراستہ ہو۔ جہاں تک علم کی بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان بہت بڑا عالم ہو اور اس کو بہت، یعنی کہ بہت کوفی اور بصری اسکول آف تھاٹ کو جانتے ہوئے گرامر آتی ہو کہ فلاں نحوی نے کیا کہا اور فلاں گرامیرین نے کیا کہا، اور اس کو بہت ڈیپ نالج ہو لغت کا اور قواعد کا اور اصول الفقہ کا اور لمبی چوڑی شریعت کی جو علوم ہیں ان کا۔ اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور وہ معرفت جس سے اس کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی۔ اگر آپ نے جو بھی علم حاصل کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو آپ علماء کی کیٹیگری میں، لیکن اگر آپ نے بڑے سے بڑے بھی علوم پڑھ رکھے ہیں اور آپ کے اندر خشیت نہیں تو آپ ان علماء میں سے نہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور جن کا مقام بڑا ہوگا، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہاں اس علم کی بات ہے جس سے خشیت ہو، جس سے اللہ کی پہچان ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے نا بندے میں تو پھر وہ کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ خود بخود ہی گناہوں سے رکتا ہے اور نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے۔ وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ بد زبانی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اور اس کا یقین ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ تو ایسا شخص طیب ہے کہ جس کے یعنی زبان بھی گناہوں سے پاک ہے، جس کی نگاہیں بھی حرام سے پاک ہیں، اور جو کانوں سے بھی حرام چیزیں نہیں سنتا، اور جو کھانے کے معاملے میں بھی حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یعنی جن کے دل پاک تھے، جن کے اعمال پاک تھے، جن کی تمنائیں اور خواہشات اور آرزوئیں پاک تھیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے موت کے وقت آتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور اگر کچھ چیزیں ان کی زندگی میں باقی رہ گئی تھی جو صاف نہیں ہوئی، یعنی انسان ملے جلے عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اچھے بھی کر رہا ہوتا ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ساتھ کے ساتھ انسان اب توبہ استغفار کرتا رہے اور رو کے اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا رہے، کیونکہ توبہ اس وقت قبول ہوتی جب ہم اپنی غلطیوں کو مانیں اور ان کو اپنے سے نکالیں اور ان کی اصلاح کریں۔ تو ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی ساتھ باقی رہ گئیں تو پھر
اگر اعمال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی فرائض میں کوتاہی کی ہوئی ہے یا کچھ حرام حلال کے مسائل ہیں تو آگ کے ذریعے اس کو پاک کیا جائے گا. اور اگر دل میں کوئی غل ہے، کسی کے خلاف حسد ہے اور کسی کے خلاف بغض ہے اور کسی کے خلاف نفرت ہے اور ایسی کچھ اور چیزیں جو ممنوع ہیں وہ دل میں ڈالی ہوئی ہیں، دل کا تزکیہ نہیں کیا تو پہلے قنطرہ پہ روکا جائے گا، وہاں صاف کیا جائے گا، پھر جنت میں داخلہ ہوگا. کیونکہ جنت صرف طیبین کے لیے ہے، جنت میں کوئی غیر طیب نہیں جا سکتا. تو اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کی کہ ہم اس دنیا میں اس چیز کی بھرپور کوشش کریں کہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات سب صاف ہوں، لین دین صاف ہو اور اعمال نامہ صاف ہو، شرک سے پاک ہوں اور باقی جو برائیاں ہیں ان سے بھی پاک ہوں، صالحین میں سے ہوں، اپنے افعال اور اقوال کا تزکیہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والے ہوں، اور پھر یہ کہ اس انسان کی موت بھی اچھے طریقے سے آئے. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو پاکیزہ حالت میں تھے. اور پھر طیب اگر ظاہری طور پر طیب دیکھا جائے تو اس میں صفائی ستھرائی بھی آتی ہے، یعنی ان کا لباس بھی صاف، ان کے کپڑے بھی صاف، ان کی ظاہری حالت بھی اچھی، یہ بھی طیب میں آتا ہے. یعنی طیب وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کو اچھی لگے، یعنی کوئی دیکھے تو اس کو اچھا لگے، یعنی کراہت نہ کرے. تو ایسے لوگوں کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، انہیں سلام کرتے ہیں آ کر. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے دربان بھی ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، تم پاک ہو گئے، طیب ہو گئے، بس اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور پھر جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام کریں گے ان کو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے صبر کے ساتھ زندگی بسر کی اس لیے تم پر سلام ہو، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. تو ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. تو یہاں مومن کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت ہوگی. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ کے سچے بندے پر جب موت آتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اس کو سلام دیتے ہیں اور پھر اس کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکارتے ہیں اور پھر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور اس کی دعا بھی ہے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر مطمئن ہو، تیرے بارے میں راضی ہو، تیرے فیصلوں پہ راضی ہو، تیری ملاقات پہ یقین رکھتا ہو، تیرے فیصلے پہ راضی ہو اور تیرے دیے پہ قناعت کرتا ہو، یعنی جو تو نے دیا اس پہ راضی برضا ہے. یعنی جو شخص سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو معبود بنانے پہ راضی ہے، چاہے اس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہی کیوں نہ ہو جائے، لوگ اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے چاہے لوگوں کو وہ ناگواری کیوں نہ ہو، وہ دین کے شعائر پر ظاہر اور باطن میں عمل کرنے والا ہے چاہے لوگ اس کا مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں، ایسا شخص اندر سے مطمئن ہوتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں لوگوں میں ان پاپولر ہو گیا ہوں، کیونکہ ہم بہت دفعہ ایسے کام اللہ کی ناراضگی کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر پاپولر ہو جائیں، شہرت کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے، لوگوں کے اندر بڑا نظر آنے کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے تھے تو کیا کمایا، لوگ کیا دیں گے ہمیں، کچھ بھی نہیں. اس کے برعکس اگر ہم اپنے لباس میں، اپنی حیا میں، اپنے طور طریقوں میں ان چیزوں کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہی ہے تو اللہ راضی ہوگا اور اس کا انجام اچھا ہے. اگر وقتی طور پر کسی نے آپ کے لباس کی تعریف کر دی، آپ کی لپسٹک کی تعریف کر دی، کیا ملا آپ کو؟ کیا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا انہوں نے، ہمیشہ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا. پھر کیوں کیا ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، صرف بندوں کو دکھانے کے لیے؟ کتنا گھٹیا سودا ہے یہ. تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا اللہ بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے اور مجھے صرف وہ کرنا جو میرا رب راضی ہوگا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، ایسا ہی شخص اپنے اندر بھی اپنے اوپر اس کو ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں،
اور وہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اپنے ہی خلاف آواز نہیں اٹھ رہی ہوتی کہ تم کیا کر رہے ہو، کہیں تم کچھ ہو کہیں تم کچھ اور ہو۔ تو یہ نفس مطمئن جو ہے یہ اللہ کا مطلوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جنت میں ایسے ہی لوگ بسائے جائیں گے جہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ اللہ پہ راضی ہے، نہ اللہ کے دین پہ راضی ہے، نہ اللہ کے طریقوں پہ راضی ہے، تو پھر وہ اللہ بھی اس سے راضی کوئی نہیں۔ راضیتاً مرضیہ، وہ راضی ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اس کی دنیا سے روانگی بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اگر مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ پھر اسی طرح جو پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ روشن چہروں والے، اور پھر جنت کا کفن لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں اور تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آسانی سے روح نکال کے لے جاتے ہیں، اور اس وقت مومن پھر اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ اور اس لیے یعنی مومن کے لیے موت راحت کا سامان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے۔ بندوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں نا، کچھ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی اچھی نہیں بھی لگتی بعض اوقات، تو وہ دل میں لے کے چلے آتے ہیں، لیکن مومن کی خوشی اللہ کی ملاقات میں ہے، اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، امن، عزت اور شرف کا دن ہوگا۔ لیکن ہم سب اپنے دلوں کے اندر جھانکیں کہ ہمیں اللہ کی ملاقات کا کتنا شوق ہے اور اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ تو بہرحال چند علامتیں اچھے خاتمے کی آج آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان میں سب سے پہلے تو توحید پر خاتمہ ہونا، لا الہ الا اللہ کا نصیب ہو جانا۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیں صرف زبانی کلامی نہیں، یقین بھی اس میرا الہ اور معبود ایک ہی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں۔ ابو طلحہ نے پوچھا وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لینا چاہیے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اور پھر شرک سے پاک ہوں، شرک خفی سے بھی اور شرک جلی سے بھی، بتوں کی گندگی سے بھی اور اس کے علاوہ ریاکاری سے بھی۔ پھر اچھے خاتمے کی علامت میں سے ہے کہ موت سے پہلے ہدایت مل جائے انسان کو۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لوہے کی زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ اسی موقع پہ اس کو خیال آیا کہ مسلمان والا کہ کتنا مشکل وقت تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرنا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لایا، اس کے بعد اس نے قتال کیا، وہ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا، کیونکہ شرک سے نکل آیا تھا۔ اسی طرح وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، جس کو یعنی کہ ابھی توبہ کی تھی اور جا رہا تھا نیک لوگوں کی طرف، تو اس کا بھی خاتمہ بخیر ہوا کہ وہ معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح نیک عمل پہ خاتمہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، یعنی فوت ہو جائے روزے کی حالت میں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے نسیم آپا فوت ہوئے تھے، تو کل یہ سنڈے کو مجھے بتا رہی تھی نسرین کے کوئی شخص شاید پاکستان سے آئے ہوئے تھے یا کوئی صاحب تھے، تو وہ کسی یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ان سے بھی ذکر کیا، تو انہوں نے بھی یعنی $100 دے دیا اور اسی دن ان کی چند گھنٹوں کے بعد وفات ہو گئی۔ تو اپنی زندگی میں روز صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جو حیثیت ہے، زیادہ ہو آ جائے تو زیادہ دیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا، لیکن کوئی دن صدقے کے بغیر نہ جائے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری وفات کس دن ہوگی، اور اگر ہم بیمار ہو جائے اور اس قابل نہ رہے تو اپنی اولاد کو یا جو بھی کوئی پاس ہے اس کو وصیت کریں کہ جب تک میری روح نکل نہ جائے اور نکلنے کے بعد بھی صدقہ نہیں چھوڑنا۔ اور اگر اسی طرح کسی مردے کی، کسی شخص کی جو فوت ہو رہا ہو، جان نہ نکل رہی ہو،
تو اس کی طرف سے صدقہ کریں. تو بعض اوقات بہت لمبا ہو جاتا ہے نا معاملہ، تو صدقہ آسان جی، نزع کی حالت طویل ہو جاتی ہے، اوپر والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، تو ان کو بھی کہیں کہ صدقہ کریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پہ اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس کام پہ ہو رہا ہے، اینڈ ٹائم پہ کیا ہوا اس کے ساتھ. کیونکہ خوش قسمت وہ ہے جس کا اینڈ اچھا ہو. کیونکہ بعض اوقات ساری زندگی ایک انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے، اگر اس حالت میں فوت ہو جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بوڑھے بزرگوں کے لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. میں پرسنلی ایک شخص کو جانتی ہوں، ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اپنی جوانی میں اور اپنی باقی زندگی میں تہجد گزار رہی، سب نیکی نماز، پتہ نہیں کیا ہوا نماز چھوڑ دی آخر میں آ کے. کوشش کے باوجود بھی، ان کو سمجھانے کے باوجود، سب کچھ کرنے کا ان کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو دل کی حالت کا نہیں پتا ہوتا کس وقت پھر جائے، کس وقت بدل جائے. آج اگر ہمیں شوق ہے نا کسی نیکی کے کرنے کا، تو پہلے تو توفیق مانگے اور پھر ان کو کہیں کہ پھر اس کے بعد یہ کہ توفیق مانگنے کے بعد پھر شکر ادا کریں. یعنی نیکی کرنے سے پہلے توفیق مانگتے رہیں، اور جب نیکی ہو جائے تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ کام کروا لیا، تاکہ یہ شکر مزید نیکی کو کھینچ لانے کا سبب بنے. احسان نہ جتایا کریں کہ میں نے اتنا کر لیا، کیونکہ اگر احسان جتائیں گے تو آئندہ نہیں موقع ملنے کا. کیونکہ احسان جتانا جو ہوتا ہے نا، ناشکر پن کی علامت ہوتی ہے، یعنی کام کر کے پھر مینشن کرتے رہنا اس کو. اور اسی طرح بعض اوقات ایک شخص طویل زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، لوگ اس کو لان تان کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو اچانک ہدایت ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اختتام اس کا اچھا ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے. تو اگر انسان زندگی نیک اعمال میں گزارے گا تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. کوئی اپنے کسی نیک عمل پہ غرور نہ کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. ماضی کے کچھ نیک لوگ تھے جن کو نیک اعمال پر خاتمے کی توفیق نصیب ہوئی. ان میں سے ایک ابو ثعلبہ خشنی اور مجاہد بن جبر ہیں. دونوں اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سجدے میں جان نکلی. عبد الرحمن بن ابان بن عثمان، حضرت عثمان کے پوتے ہیں، یہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، چاشت کی نماز پڑھی اور مسجد میں ہی فوت ہو گئے. یحییٰ بن عمار اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ سورۃ القیامہ کی تفسیر کر رہے تھے. ابو زرع محدث اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب وہ ایک حدیث کی سند پڑھ رہے تھے. عبد الحمید کشک کا بھی نام سنا آپ نے؟ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اس وقت یہ ایجپشن اسکالر ہیں اور بہت زبردست ان تفسیر کرتے تھے اور بہت اچھے، بہت گہری باتیں ہوتی تھیں. ان کی طرح عامیہ لینگویج میں ہے، ایجپشن ڈائلیکٹ میں، لیکن بہت نیک انسان تھے، کشک کے نام سے پہچانے جاتے. یہ جمعے کے دن سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کا دنیا میں جو آخری جمعہ تھا انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، مسجد جانے کی تیاری کی اور مسجد کی طرف گئے تو 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے داخلے کی. دوسری رکعت میں روح قبض ہو گئی، یعنی خود اپنے پاؤں پہ چل کے گئے ہیں، جیسے ہر جمعے جاتے ہیں ایسے ہی گئے. اب ظاہر ہے کہ مسجد میں اسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے جو مسجد جاتا ہو. جو مسجد ہی نہ جائے وہ اچانک اٹھا کے کوئی تھوڑی لے جائے گا، مرنے کے قریب ہے، اس کی جان یہاں آ کے نکلے. تو اس لیے اچھی عادات کو، نیک کاموں کو تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. 4 دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر کر لیا پھر چھوڑ دیا. چاہے تھوڑے کام کریں لیکن مستقل کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ انسان ایک نیک کام کرتا ہے پھر وہ چھوڑ کے بالکل دنیا کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ خسارے کا سودا ہے. دنیا کتنی بھی کما لیں گے کس کے کام آئے گی؟ ہمیں خود کے لیے کتنا چاہیے ہوتا ہے. اور اگر کم پہ بھی گزارا کر سکیں تو کم پہ گزارا کر لیں، لیکن اپنی آخرت پہ کمپرومائز نہ کریں. پھر حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے کہ مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، یعنی جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے. پھر ایک اور علامت یہ کہ مرنے کے بعد اس کی اچھی تعریف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو آگ والوں میں سے پہچان لوگے، یعنی دنیا میں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے. تم میں سے بعض پر گواہ ہیں، یعنی لوگ آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پہ ہوا تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. یہ سن کے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے. آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو.
یہ تو اچھے خاتمے کی علامات تھیں. اب برے خاتمے کی علامات کیا ہیں؟ برے خاتمے کے دو درجے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. نمبر ایک، موت کے وقت دل میں شکوک کو شبہات ہونا، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، یا انکار ہونا. نمبر دو، موت کے وقت دل میں دنیا کی محبت اور حرام خواہشات کا غلبہ. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ جو دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں نا کام، موت کے وقت بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شرک پہ خاتمہ ہونا، کفر پہ خاتمہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر خاتمہ ہونا، دین کا مذاق اڑانا اور اس پہ خاتمہ ہونا، یا دین حق سے پھر جانا، ملحد بن جانا. اور پھر موت کے وقت اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہونا، جیسے کسی کانسرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے کام کرے، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں یا زنا کر رہے ہیں یا اور کوئی حرام کام، سود کا لین دین کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا غلط کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو اس حال میں اگر موت آ جاتی ہے تو یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے. پھر اسی طرح یعنی مرتے وقت دنیا کا ذکر کرنا. یعنی بعض لوگوں کے اگر اینڈ ٹائم کی سٹوریز آپ پڑھیں تو وہ آخری وقت میں کیا بات کر رہے تھے. اس پر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا تھا کہ میرے سامنے تقریباً 100 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور مختلف میرے تجربات ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی میچ کی بات کر رہا تھا، وہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، کوئی گانا گا رہا تھا، کوئی سودا بیچ رہا تھا، اور کوئی اور اسی طرح. یعنی جو کام دنیا میں وہ زیادہ کرتے تھے موت کے وقت، یعنی جو ہر وقت ہمارے خیالوں میں نہیں چیز چھائی رہتی. یعنی ہمیں اپنے اندر کے خیال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے اوپر غالب آئی ہوئی، حاوی ہوئی بھی ہے. تو وہ حاوی ہوئی بھی چیز جو ہے نا وہ موت کے وقت بھی حاوی رہتی ہے. پھر مثلا اگر کوئی اپنی اولاد کی بہت فکر کرتا ہے تو مرتے وقت انہی کا نام بار بار لے گا. اسی طرح مال سے محبت ہے تو مال کا ذکر بار بار کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرض ادا نہ کرنا جو ہے وہ بھی برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کے قرض ادا نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور آپ کی امت کیا معاملہ کر رہی ہے، اور ہم عام طور پر اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں یہ فتنہ کتنا بڑھ گیا ہے. گھر خریدنا چاہتے ہیں تو قرض لے کر، گاڑی خریدنی ہے تو قرض لے کر، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو قرض لے کر، شادی کرنی ہے تو قرض لے کر، تعلیم حاصل کرنی ہے تو قرض لے کر، ویکیشن پہ جانا ہے تو قرض لے کر، حتیٰ کہ عید کی قربانی کرنی ہے تو وہ بھی قرض پر، کریڈٹ کارڈ پر. کریڈٹ کارڈ پر آپ نے پے تو نہیں کیا ہوتا ابھی، وہ تو کسی اور نے آپ کی خرید کر دے دی نا، اس کو تو آپ مہینے بعد پے کریں گے، اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے گیا تو پھر تو کچھ چیزیں تو ناگزیر ہو سکتی ہیں. یعنی قرض کا لین دین بعض حالات میں جو انسان بہت مشکل میں آ جاتا ہے تو ناگزیر ہوتا ہے. لیکن صرف عیش و عشرت کی خاطر قرض لیتے جانا اور دنیا بڑھانے کی خاطر، ایک گھر ہے معقول طریقے سے رہ رہے ہیں لیکن نہیں، اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر علاقے میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بڑی چیز ہونی چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کے یعنی جو دل کے اندر خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے قرض پر چیزیں لیتے جانا جو ہے. یعنی اب تو یہ کہ بعضوں کا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، اسی طرح کچھ بھی خریدنا ہو، یعنی کیش کا تو بہت کم رواج رہ گیا. اور پھر اگر کارڈ سے دیتے بھی ہیں تو ڈیبٹ کارڈ کی بجائے کریڈٹ کارڈ پہ چیزیں لی جا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض میں پڑنے سے خبردار کیا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، حنوط لگائی، کفن پہنایا اور نماز جنازہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. چند قدم چل کر آپ نے پوچھا، یعنی آپ آ رہے تھے جنازہ پڑھانے، آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے بتایا 2 دینار قرض ہے، اور آپ وہیں سے واپس ہو گئے. ابو قتادہ نے ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابو قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض کا حق تم پر آ گیا ہے اور مرنے والا اس سے بری ہو گیا ہے، اس کی نجات ہے اب تمہارے اوپر پکڑ. انہوں نے عرض کیا جی ہاں. اس پر آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. صرف ایک دن گزرا تھا کہ آپ نے ابو قتادہ سے پوچھا ان 2 دیناروں کا کیا بنا، ادا کر دیے تم نے؟ انہوں نے عرض کیا وہ کل ہی تو مرا ہے. بہرحال اگلے دن جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض ادا کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے. یعنی میت کی کھال قبر میں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی جب تک صحیح طور پر قرض ادا نہ ہو جائے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 دینار یا درہم کا قرض رکھتے ہوئے مرے
وہ اس کے اعمال میں سے کاٹ لیا جائے گا، یعنی عمل اس کا لے لیا جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنی جان دینے والا، اپنا خون بہانے والا، اس کا سب کچھ معاف ہے، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سب معاف ہو جاتا ہے، ایک چیز معاف نہیں ہوتی اور وہ قرض ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرض کے معاملے میں لوگ بہت بہت غفلت برتتے ہیں، یعنی لے لیا اور اس کے بعد بھول گئے۔ اگر کوئی بھول بھی جائے نا تو اس کو یاد کرا دینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر نہیں، یا پھر معاف کریں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ واپس نہیں کرتے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے بھی ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے نہیں کرتے، قرض میں رہنے کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا مال تو نہیں خرچ ہونا، کسی اور کا ہے، ہم اپنے کو کہیں اور انویسٹ کرتے ہیں، تو زیادہ کی حوث ہے نا۔ پھر اسی طرح سوء خاتمہ میں خودکشی بھی آتی ہے، خودکشی، پھر موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا۔ عبدالعزیز بن ابی داؤد کہتے ہیں میں موت کے وقت ایک شخص کے پاس موجود تھا جس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی تھی۔ اس نے آخر میں جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ جو تم کہتے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اس سے پوچھا، جو راوی سن رہے تھے، اس کا کیا مسئلہ کیا تھا؟ کہا وہ شراب کا عادی تھا۔ تو عبدالعزیز کہا کرتے تھے گناہوں سے ڈرو، یہی وہ ایک معمولی سی چیز ہے جس نے اس شخص کو کفر میں مبتلا کر دیا موت کے وقت۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب کوئی حرام کام کر رہا تو اس کو کوئی ایک بھی منع کرتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، ایک مسلمان معاشرے میں، گھرانے میں تو یہ ہوتا ہے نا، سب روکتے ہیں چھوڑ دو اس کو، غلط ہے غلط ہے، تو وہ انکار کرتا ہے، نہیں چھوڑتا۔ تو جب اعمال میں انکار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں تو اللہ کی پرواہ کب؟ پھر اسی طرح حافظ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ان لوگوں میں سے تھا جو شطرنج کھیلتے تھے۔ جب اس کے پاس موت کا وقت آیا تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا میں کھیل میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، یعنی کہ میں بھی کھیل رہا ہوں، یعنی کھیل کی بات کی۔ ابن قیم کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ، ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گانوں کو بہت پسند کرتا تھا، ہر وقت گانے ہی گنگناتا رہتا تھا۔ جب موت کا وقت آیا تو کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر وہ گنگنانا شروع ہو گیا، اس وقت بھی گانا گانے لگ گیا، حتیٰ کہ موت آ گئی اور لا الہ الا اللہ منہ سے نہیں نکلا۔ ابن قیم کہتے ہیں مجھے بعض تاجروں نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے رشتہ دار پہ موت کا وقت آیا تو وہ اس کے پاس تھا اور وہ لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے، اور وہ کہتا تھا یہ چیز سستی ہے، یہ قیمتی ہے، یہ مہنگی ہے، یہ سستی ہے، یعنی اس کے منہ سے وہی باتیں نکل رہی تھی جو ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز کر رہا تھا۔ یعنی جو چیزیں آپ ہر روز کرتے ہیں تو وہی چیزیں موت کے وقت پھر انسان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حسن خاتمہ کی دعائیں بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کا جائزہ لیں کہ ہم کن مشغلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری آخرت کے لیے کون سا وقت ہے۔ کیا کہ کوئی ایسا، ٹھیک ہے نمازیں ہم آٹو پہ پڑھ لیتے ہیں، بس پڑھی پڑھی اٹھی، اس نماز میں اللہ کو یاد کم ہی کرتے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے، اللہ رحم کرے ہم پر۔ تو اپنی روٹین میں ایسی چیزیں، یعنی آخرت کی یاد، اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، اور اگر روزے رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کی توفیق مانگیں، یا اللہ مجھے توفیق دے دے، میرے لیے آسان کر دے۔ جو نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں اور حالات نہیں کرنے دے رہے تو اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دیں، اور اگر یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا اور آپ کو توفیق دے دے گا۔ تو حسن خاتمہ کی دعا میں ایک تو وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اور پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی اللہ ہدایت دے دی ہے تو ہمیں بھٹکانا نہیں، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، موت تک ہمارا یعنی ہم ایمان پر قائم رہیں، یعنی مجھے حکمت عطا کرو، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور پھر اے رب ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ دیکھیں یہ دعا کوئی چھوٹی سی دعا نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اگر زندگی میں آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں تو موت کیسے ان کے ساتھ آئے گی؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ہاسپٹل میں لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی وارڈ میں جانے کا اتفاق ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کے وزٹرز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ وزٹرز کون ہوتے ہیں؟ جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جس سے اس کی دوستی ہوتی ہے، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو
سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی وزٹ کرنے آ رہا ہے تو کون آ رہا ہے، کیسے لوگ آ رہے ہیں، کن لوگوں سے میل جول اور کن کا آنا جانا ہم پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری کوشش گھر والوں کے ساتھ ہو، یعنی ہسپتال یا تو ہسپتال میں موت آتی عام طور پر، باقی تو اللہ کو پتا ہے، کسی کی تو خوش قسمت کی مسجد میں آتی ہے اور کسی کی حرم پاک میں اور کسی کی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ہر ایک کا اپنی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے۔ لیکن عمومی طور پر یا انسان گھر میں مرتا ہے یا اسپتال میں مرتا ہے نا، تو ان دو جگہوں پر ہمارے آس پاس کون ہوگا؟ اس لیے گھر والوں کی بھی اصلاح کی اور ان کی ہدایت کی اپنے اندر اتنی تڑپ رکھیں کہ رو رو کے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ بعض اوقات چیزیں بنی بنائی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، ان کو بنا بنایا ماحول مل جاتا ہے، نیک شوہر مل گیا، نیک اولاد مل گئی، نیک بہن بھائی ہوئے، وہ آخری وقت میں وہی پاس ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی دعا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ خیر کے خزانوں سے مدد کرے گا اور اسباب پیدا کر دے گا، کیونکہ جس چیز کی ہم طلب رکھتے ہیں نا، تو اللہ بھی ہماری سچائی کو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور پھر اگلی دعا میں کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ اسلام کی حالت میں فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ہمیں موت آئے۔ پھر مسند احمد کی روایت ہے، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما، اور کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ کسی فتنے کا شکار ہوں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، کیونکہ المرء مع من احبہ، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ بسر بن ارطاط کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یعنی اے اللہ میرے معاملات میں سے ہر کام کا انجام اچھا ہو، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے کام، ہر چیز کا انجام اچھا ہو۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے، کوئی بڑا فنکشن ہے، کوئی پارٹی ارینج کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو اس میں ہم فکر مند ہوتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں یا اللہ اس کا انجام بخیر ہو، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہو۔ عام طور پر چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں، اگرچہ ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن ہم دعا نہیں کرتے، جیسے کھانا ہی پکانے لگتے ہیں تو ہمیں نہیں خیال آتا کہ اس کا بھی انجام اچھا ہو، کہ عین آخر میں جل ہی نہ جائے۔ تو یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ سارے معاملات میں ہمارا انجام اچھا ہو، ہر چیز کا اینڈ اچھا ہو۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، ہمیں دنیا کی تباہی اور ہلاکتوں سے بچا، دنیا کی رسوائی اور دنیا کی تباہی اور اس کی مصیبتیں اور اس کا دھوکہ اور اس کا شر اور اس کی ذلت اور حقارت اور بے عزتی، یہ سب چیزیں بھی اللہ ان سے محفوظ رکھے، اور آخرت کے جتنے بھی عذاب کی قسمیں ان سب سے بھی۔ پھر ایک اور دعا ہے سلسلہ صحیحہ کی، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ یا مرحلہ آ جائے کہ میں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہوں تو یا اللہ مجھے تو تم اپنے پاس بلا لینا اور فتنوں سے بچا لینا۔ ابن رجب کہتے ہیں اس کے بارے میں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہے دنیا کے فتنوں سے سلامتی میں رہے، پس اگر اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے کسی فتنے کو مقرر کر دے تو وہ اپنے بندے کو اس فتنے کے برپا ہونے سے پہلے اٹھا لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم دعاؤں میں سے ہے یہ بھی۔ اور پھر اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت
وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ اے اللہ، تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ، میں ظاہر اور باطن میں تیرا خوف مانگتا ہوں، اور خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، خوشی اور غصے کے وقت، اور محتاجی اور غنا میں میانہ روی مانگتا ہوں، اعتدال، اسراف نہیں، اور نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، اور نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، شوق بھی تو ہو نا، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما بھی اسی قبیل سے ہے۔ تو اس میں بھی اچھے خاتمے کی دعا ہے، اور ایمان والی زندگی ہو تو زندہ رہیں، اور اگر کہیں کسی فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تو دنیا سے چلے جائیں، لیکن آگے کی زندگی بھی اچھی ہو۔